Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Legal Concept, CSS, PMS and Law. Before moving towards our today's lecture, please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notification of the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about the judicial system of an Islamic state and the qualifications of Qazi in an Islamic law. Objective of the lecture is the same. آج ہم اسٹڈی کریں گے کہ اسلامک اسٹیٹ کے انڈر جو جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور جو قاضی ہوتا ہے، قاضی کا مطلب ہوتا ہے جج، تو جو قاضی ہوتا ہے ایک جوڈیشل سسٹم میں اس کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ کون کون سی ہونی چاہیے، کون کون سی کوالیفیکیشن ضروری ہے قاضی بننے کے لیے۔ فیچرز آف اسلامک جوڈیشل سسٹم، اسلام کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے فیچرز کون کون سے ہیں۔ تو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم واز اے پوسٹ قاضی when اسلام واز اسٹیبلشڈ ان مدینہ، کہ جب مدینہ میں اسلام آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پہلے قاضی تھے۔ وہاں پر جتنے بھی لوگوں کے درمیان جو بھی ڈسپیوٹس ہوتے تھے یا جو بھی لوگوں کے معاملات ہوتے تھے وہ ان کے پاس لے کر آتے تھے تاکہ وہ ان کو سالو کریں۔ ہی پرفارم دا فنکشن آف دا جج ان اکارڈنس ود ڈیوائن لا، یہاں پر ڈیوائن لا آئے گا کہ جو بھی ان کے پاس لے کر جاتے تھے لوگ اپنے معاملات تو وہ ایز اے جج ان کو پرفارم کرتے تھے اور جو ہے ڈیوائن لا کے اکارڈنگ اور شریعت کے اکارڈنگ جو ہیں وہ ان کا فیصلہ کرتے تھے۔ اٹ واز ون آف ہز ڈیوٹیز ٹو سیٹل دا ڈسپیوٹس آف دا پیپل، کہ وہ لوگوں کے جو ڈسپیوٹس تھے، جو جھگڑے تھے ان کے درمیان، ان کو سیٹل ڈاؤن کرتے تھے۔ فالوئنگ آر دا امپورٹنٹ فیچرز آف دا اسلامک جوڈیشل سسٹم، اب فیچرز ہم پڑھیں گے ون بائی ون کہ قرآن میں کیا بات ہے۔ قرآن سیز اللہ کمانڈeth you that you restore deposits to their owners، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو امانتیں ہیں لوگوں کی جنہوں نے تمہارے پاس رکھوائی ہیں وہ ان کو امانتیں ان کی لوٹا دو۔ اینڈ اف یہ جج بٹوین مین کائنڈ دیٹ یہ جج جسٹلی، اور اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، مطلب ایز اے جج اگر تم کام کر رہے ہو تو اگر تم فیصلہ کرو تو انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ نیکسٹ ون از سپریمیسی آف لا۔ سپریمیسی ہوتا ہے، سپریم سے ورڈ نکلا ہے کہ جو سپریمیسی آف لا ہے، سپریمیسی آف لا از دا فنڈامنٹل پرنسپل آف دا اسلامک جوڈیشل سسٹم۔ ٹھیک ہے کہ ایک جوڈیشل سسٹم میں جو سپریمیسی ہوگی لا کی ہوگی۔ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم اسٹیبلش دا ایگزامپل دیٹ ایون دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ could be sued in his private as well as the public capacity، کہ یہاں پر وہ ایگزامپل دے رہے ہیں سپریمیسی آف لا کی کہ حکومت جو ہے وہ لا کی ہوگی، لا کو مانا جائے گا، بے شک کوئی پرسن امیر ہے یا غریب ہے، ہر بندے کو پراپر رائٹس ملیں گے اور جو پنشمنٹ ڈیزرو کرتے ہیں لوگ ان کو پراپر پنشمنٹ دی جائے گی، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے۔ جو کوئی بھی کوئی کرائم کمٹ کرے گا تو وہ جو ہے اس کی پنشمنٹ بھی اس کو ملے گی۔ تو یہاں پہ ہولی پروفٹ اسٹیبلش دا ایگزامپل، انہوں نے یہاں پر ایک ایگزامپل دی ہے کہ جو اسٹیٹ کا ہیڈ ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب ایک اسٹیٹ ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کو بھی اس کی غلطی پر پنشمنٹ دی جائے گی، ٹھیک ہے، بے شک وہ کوئی بھی اس کا میٹر ہو تو اس کو بھی پنشمنٹ دی جائے گی، کیونکہ لا کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں اور اسلام کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ The principle that the king can do no wrong is alien to the Islamic concept of justice۔ اب اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ The king can do no wrong، اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے کہ ایک اسٹیٹ کا ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے نا لائن the king can do no wrong، یہ دراصل جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ سے کنیکٹڈ ہے کہ جو کنگ ہوتا ہے وہی ایک ڈکٹیٹر ہوتا تھا، سب کو اس کی بات ماننی ہوتی تھی، تب یہ جو ہے ایک یہ جو کنگ کین ڈو نو رانگ یہ جو جملہ ہے یہ وہاں سے کنیکٹڈ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو کنگ ہوتا ہے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ کچھ غلط نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں اس چیز کو نہیں مانا جاتا۔ ایلین کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، ٹھیک ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فریز ہے ایک کہ کنگ کین ڈو نو رانگ، ٹھیک ہے، یہ اسلام کے انڈر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلامک کنسیپٹ آف جو جسٹس ہے اس سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کنگ جو ہے، اگر ہیڈ آف کوئی اسٹیٹ ہے وہ بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے بھی سزا دی جائے گی، اسے معافی نہیں ملے گی۔
Next is direction of Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He appeared before Qazi Zaid and said, انہوں نے کہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ٹو ٹریٹ آل پرسنس ایکولی, کہ تمام لوگوں کو ایک طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. ناٹ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین ریلیٹیوز اینڈ ادرس, کہ جو قاضی ہے اس کو اپنے ریلیٹیوز اور دوسرے لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ جج جو ہوتا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے, اس کو لاء کے اکارڈنگ ہی ڈیسیجن لینا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کو وہ تھوڑی ریلیکسیشن دے دے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ ون از ٹو ابسٹین فرام ٹیکنگ برائب, کہ اس کو رشوت لینی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں. ٹھیک ہے, برائب کا مطلب ہوتا ہے رشوت لینا, کہ وہ رشوت لینے سے اجتناب کرے. نیکسٹ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے, کسی کو جواب دینی ہونی چاہیے. دوسرا بات یہ ہے کہ جوڈیشری شوڈ بی انڈیپینڈنٹ اینڈ امپارشیل, مطلب وہ بائیسڈ نہیں ہونی چاہیے, امپارشیل ہونی چاہیے. مطلب اس کے جو جوڈیشری ہوتی ہے انہوں نے لوگوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو چاہیے کہ انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کریں. ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور ہونی چاہیے, کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو, کسی کو جواب دینا ہو. ٹھیک ہے, اٹ شوڈنٹ ڈپینڈ آن اینی ون فار اٹس ڈیسیجن. ٹھیک ہے, کہ وہ کسی اپنی جو ڈیسیجن انہوں نے لینی ہوتی ہے وہ کسی سے اور سے کنسلٹ نہ کریں, وہ ڈپینڈنٹ کسی اور کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے. اٹ از انڈیپینڈنس اینڈ امپارشیلٹی آف دا جوڈیشری وچ گارنٹیز دا پیس آف دا اسٹیٹ. نیکسٹ ون از سپریشن آف دا جوڈیشری فرام ایگزیکٹو. In the time of Holy Prophet peace be upon him, the office of the judiciary and executive vest in him, کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو جوڈیشری اور ایگزیکٹو تھے وہ وہی تھے, مطلب وہ ایز اے جج ہوتے تھے, قاضی کے طور پر وہی کام کرتے تھے. تو ایگزیکٹو بھی وہی تھے. ایگزیکٹو کا کام کیا ہوتا ہے, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ایک لاء بن چکا ہے ان کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, اگر جوڈیشری کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اس کو یہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. تو ان کے دور میں ایگزیکٹو بھی وہی تھے, جوڈیشری بھی وہی تھے. ٹھیک ہے, بٹ آفٹر ہز ڈیتھ, لیکن ان کا جب وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپریٹڈ دا جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو اینڈ ہی اپوائنٹڈ حضرت عمر ایز اے قاضی. تو جب ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے سیپریٹ کر دیا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی مقرر کیا. نیکسٹ ہے قاضی. دا ورڈ قاضی اور قاضی اور قاضی جج از ڈیرائیوڈ فرام دا ورڈ قادا اینڈ ہی از باؤنڈ ٹو انٹرپریٹ دا لاء ان آل سنسیریٹی اینڈ ٹو فالو اٹ. کہ جو ایک قاضی ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ ایک لاء اس کے پاس ہے, اس کا کام ہے کہ اس کو لاء کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے, اس لاء کی عمل درآمد جو ہے اس پر وہ کیسے کیا جائے, یہ قاضی کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو چاہیے کہ وہ سنسیریٹی سے پوری ایمانداری سے کام کرے اور لاء کے مطابق اور تمام انصاف کے تقاضے پورا کرتے ہوئے وہ اپنا کام کرے. اکارڈنگ ٹو حنفی, ٹھیک ہے, حنفی اسکول آف تھاٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اٹس میننگ از ٹو ڈیسائڈ ڈسپیوٹس اینڈ ریزالو کنفلکٹ آف پیپل. کہ لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں, جو ان کے مسائل ہوتے ہیں, ان کو ریزالو کرنا, ٹھیک ہے, ان کا حل تلاش کرنا, یہ جوڈیشری کا کام ہوتا ہے. قاضی از دا سینونیم آف جج ان اسلامک لاء. نیکسٹ ہے اپوائنٹمنٹ آف قاضی. کہ قاضی کی اپوائنٹمنٹ کون کون کر سکتا ہے. قاضی میں بی اپوائنٹڈ بائی امام, کیلف, سلطان اور دا گورنر. A non-Muslim ruler اور گورنر میں آلسو اپوائنٹ ہم ایز اے قاضی. مطلب یہ تمام لوگ جو ہیں یہ قاضی کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے کوالیفیکیشنز آف قاضی. کہ قاضی بننے کے لیے کون کون سی کوالیفیکیشنز ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہے کمپیٹنٹ ایز اے وٹنس. کہ قاضی جو ہے وہ وٹنس کے طور پہ جو کوالٹیز وٹنس کے اندر ہونی چاہیے وہ قاضی کے اندر بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, قاضی وٹنس جب ایک کورٹ میں آتا ہے تو اس کے لیے بھی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں جس نے گواہی دینی ہوتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جو ایک قاضی ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے تو کوالیفیکیشنز زیادہ اسٹرکٹ ہوں گی. تو اب ہم ون بائی ون ان کو اسٹڈی کریں گے. ہی مسٹ بی مسلم, مسلمان ہونا چاہیے. ہی مسٹ اسپینڈ بلیم لیس لائف, کہ اس کی زندگی میں اس کے اوپر کوئی بلیم نہ لگا ہو, مطلب داغدار نہ ہو اس کی زندگی.
ہی مسٹ بی اڈلٹ فری مین اینڈ ناٹ اے سلیو، وہ کوئی جو ہے وہ فری مین ہونا چاہیے، وہ کوئی قیدی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا کوئی غلام نہیں ہونا چاہیے. ہی مسٹ بی میجر، وہ میجر ہونا چاہیے مطلب بالغ ہونا چاہیے. تو یہاں پر میجورٹی کی ایج کتنی ہے 18 ایئرز اولڈ، تو 18 ایئرز اولڈ سے زیادہ ہونا چاہیے. یا آج کل قاضی بننے کے لیے جتنی بھی جو ہے وہ عمر بتائی گئی ہے کہ اتنی ایج میں جو ہے وہ ایلیجیبل ہوگا، تو وہ ایج ہونا ضروری ہے. ہی مسٹ بی سین. سین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مینٹلی ill نہیں ہونا چاہیے، وہ مینٹلی اسٹیبل پرسن ہونا چاہیے. نیکسٹ ون از ورچوئس کریکٹر، کہ اس کا جو کریکٹر ہے وہ ورچوئس ہونا چاہیے. ورچوئس کا مطلب ہوتا ہے نیک، کہ وہ نیک آدمی ہونا چاہیے. اکارڈنگ ٹو شافیز جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ قاضی شوڈ بی آف ورچوئس کریکٹر، وہ کہتے ہیں کہ قاضی کا ورچوئس کریکٹر ہونا لازمی ہے. بٹ دا حنفیز ڈو ناٹ کنسیڈر اٹ نیسیسری، لیکن حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اسے نیسیسری کنسیڈر نہیں کرتے. نیکسٹ ہے مجتہد ہونا چاہیے. مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلامک لا جسے زیادہ آتا ہو، ٹھیک ہے نا. دا پرسن ایکسیپٹیڈ ایز این اوریجنل اتھارٹی ان اسلامک لا، سچ این اتھارٹی کنٹینیو ٹو بی ریکگنائزڈ ان دا شیعہ ٹریڈیشن بٹ دا سنی مسلمز accord this status only to great lawmakers of the early Islam. All Shafi says that Qazi should be mujtahid. اب یہاں پہ جو شافی اسکول آف تھاٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قاضی کا مجتہد ہونا ضروری ہے، اور حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ججمنٹ آف دا لیمن از ویلڈ. لیمن کہتے ہیں عام آدمی کو، تو حنفی اسکول آف تھاٹ والے کہتے ہیں کہ جو عام آدمی کی جو ججمنٹ ہے وہ بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ عام آدمی بھی جج بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. مجتہد مطلب اس کا بہت زیادہ اس کو عالم فاضل ہونا یا اس کا اسلامک لا کو بہت زیادہ جاننا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. حنفی holds that the function of the qazi must be mujtahid and he must follow the steps of Islam. تو یہاں پر حنفیز کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو اس کا عمل ہے، جو اس کی ڈیسیجنز ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹیپس آف اسلام ہونا چاہیے، وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. حنفی اسکول آف تھاٹ یہ جو ہے یہ کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ویل ورسڈ ان اسلامک لا. ہی مسٹ ہیو رفلی لرن دا لا. ویل ورسڈ ان اسلامک لا مطلب اس کو اسلامک لا جو ہے وہ آنا چاہیے. نیکسٹ ہے پرسنل ایٹریبیوٹس، اس میں پرسنل خوبیاں کون کون سی ہونی چاہیے. ہی مسٹ ناٹ بی شارٹ ٹیمپرڈ، وہ شارٹ ٹیمپرڈ نہ ہو، اسے جلدی غصہ نہ آئے، مطلب ایک اسٹیبل پرسن ہونا چاہیے وہ ہر لحاظ سے. ہی مسٹ بلیو ان لاڈ اینڈ ہیو فرم فیتھ، کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین ہونا چاہیے، اس کا ایمان ہونا چاہیے. ہی مسٹ ناٹ مکس فریلی ود پیپل، کہ وہ لوگوں سے جلدی گھل مل نہ جائے، ٹھیک ہے، مطلب لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ گھلے ملے مت. اور ہی مسٹ بی کلیئر مائنڈیڈ، وہ کلیئر مائنڈیڈ ہونا چاہیے، کسی قسم کی اسے کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو. ہی مسٹ بی آنیسٹ، وہ ایماندار آدمی ہونا چاہیے. ہی مسٹ ہیو نو کرمنل ریکارڈ، کہ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس نے کوئی کرائم نہ کیا ہو. نیکسٹ ہے جورسٹک کوالٹیز. ہی مسٹ پروڈیوس ہز ڈیسیجنس آف دا کیس ان رائٹنگ، کہ جو ہے وہ اپنی ڈیسیجن کو پروڈیوس کرنے کے قابل ہو، اپنی جو ڈیسیجن ہے اس کو مطلب وہ خود سے اپنی ڈیسیجن لے، کسی پر ڈپینڈنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اور رائٹنگ کی فارم میں اس کو مطلب ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی جو ہے وہ اپنی جو اس کی جورسڈکشن ہے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ ڈیسیجن کرے، اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسیجن لے سکے. ہی مسٹ ناٹ ایکسرسائز اینی وے آف کرپشن، کہ وہ کرپشن نہ کرے، کسی قسم کی کوئی بے ایمانی نہ کرے، ٹھیک ہے، مطلب جیسے کہ وہ برائب نہ لیتا ہو، مطلب رشوت نہ لیتا ہو. ہی مسٹ بی امپارشل ہونا چاہیے، بائیس نہیں ہونا چاہیے. ہی مسٹ ناٹ الاؤ دا پارٹیز ٹو کم ٹو سی ہز ریزیڈنس. ریزیڈنس کہتے ہیں رہائش، کہ جو بھی پارٹیز ہوں گی جن کے بھی کیسز ایک قاضی کے پاس ہوں گے تو پارٹیز کو وہ یہ الاؤ نہ کرے کہ وہ اس کے گھر پر آ کے کسی بھی معاملے کو ڈسکس کریں. جو بھی معاملہ ہوگا وہ عدالت میں ہی سالو کیا جائے گا. ہی مسٹ ہیو دا نالج آف دا رولز آف انٹرپریٹیشن، کہ لاز کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے، ان کی عمل درآمد ان پر کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا اسے نالج ہونا چاہیے کہ ایک لا ہے اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط انٹرپریٹیشن نہ کرے کسی بھی لا کی. ہی مسٹ ہیو پاور آف ڈیسیجن، کہ وہ ڈیسیجن میکنگ جو پاور ہے وہ ایک قاضی کے پاس ہونی چاہیے.
ہی مسٹ ناٹ بی کنسلٹیڈ ان دا کورٹ آف لا، کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس کے خود کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور ہونی چاہیے، وہ کسی اور سے کنسلٹ نہ کرے ان معاملات میں. ہی مسٹ ناٹ گیو ہز ڈیسیجن ان دا ایمبیگوس فارم، کہ اس کی ڈیسیجن میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. مطلب کلیئر اس کی جو ڈیسیجن ہوگی وہ کلیئر ہونی چاہیے، اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی مسٹیک نظر آ رہی ہے یا کسی قسم کی ایمبیگوٹی نظر آ رہی ہے. ہی مسٹ نو نارمز آف جسٹس، کہ جسٹس کے کیا نارمز ہیں، انصاف کے کیا تقاضے ہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے. ہی مسٹ ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا ڈفرینٹ سیکٹرز، مطلب وہ لوگوں میں ڈسکریمنیشن نہ کرے کہ امیر ہے تو اس کے لیے وہ اس کو ریلیکسیشن دے دے، اس کا کوئی جاننے والا ہے تو اسے ریلیکسیشن دے دے، اور جو غریب آدمی ہے اس کو وہ جو ہے ریلیکسیشن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ غریب کو ہی الٹا نقصان اٹھانا پڑ جائے اس بات کا. ٹھیک ہے. ہی مسٹ ہیو کیپیبلٹی ٹو مینٹین دا ایکویلٹی، کے لوگوں کے درمیان ایکویلٹی مینٹین کر کے رکھے. اسٹیٹس آف وومن ایز اے قاضی، کیا اب وومن جو ہے وہ قاضی بن سکتی ہے، اس بارے میں کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا حنفیز. یہاں پر حنفیز آئے گا، اسپیلنگ مسٹیک ہے، آپ پلیز اسے کریکٹ کر لیجیے گا. ا وومن میں بی اے قاضی اف شی پوزیسز دا کوالیفیکیشنز. ٹھیک ہے، کہ ایک وومن بھی قاضی بن سکتی ہے، ایک وومن بھی جج ہو سکتی ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں بہت ساری فیمیل ججز بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک فیمیل بھی جج بن سکتی ہے، لیکن جیسے کہ میل کے کیس میں کوالیفیکیشنز ہیں جتنی بھی ہم لوگ اوپر پڑھ کے آئے ہیں، فیمیل کے کیس میں بھی وہی کوالیفیکیشنز ضروری ہیں. بٹ شی از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو پاس آرڈر آف دا حد. اب جیسے کہ ہم لوگ پہلے پریویس لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ حد کرائمز کون سے ہوتے ہیں اور حد پنشمنٹس کون سی ہوتی ہیں. تو حد کرائمز اور حد پنشمنٹس کے کیسز میں جو ہے عورت کی جس طرح گواہی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، اسی طرح ایک عورت کی ڈیسیجن بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اس لیے ایک عورت قاضی بن سکتی ہے لیکن تعزیر کیسز میں بن سکتی ہے، ادر کیسز میں بن سکتی ہے، لیکن حد کیسز میں وہ جو ہے وہ اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہوتی کہ وہ آرڈر دے سکے کسی قسم کا. اور ریٹیلیشن ہوتا ہے قصاص، جیسے خون کے بدلے خون، آنکھ کے بدلے آنکھ، ٹھیک ہے، کان کے بدلے کان، اسے کہتے ہیں ریٹیلیشن، قصاص کو کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو مطلب ان میٹرز میں جو ہے وہ اس کی نہ تو عورت کی ایویڈنس ایڈمیسیبل ہوتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. قاضی جوڈیشل ڈیوٹیز آف دا قاضی، کہ اب کی قاضی کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں. کہ قاضی، اب یہاں پر میں سمرائز کر کے آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ قاضی جو ہوتا ہے نا، وہ ڈپٹی قاضی کو بھی جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس اس چیز کی پاور ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، لوگوں کی جو وقف کی گئی پراپرٹی ہوتی ہے، جو چیریٹی جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لک آفٹر کرنا، ان کی پروٹیکشن کرنا. اس کے علاوہ جو ہے مائنرز جو لوگ ہوتے ہیں بلو 18 ایئرس، اور جو ایسے لوگ گمشدہ لوگ ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے پراپرٹی ہوتی ہے لونیٹک پیپلز کی. لونیٹک کہتے ہیں جو مینٹلی ال لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مینٹلی اسٹیبل نہیں ہوتے، ایڈیٹس جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مسنگ پرسن، مطلب جو لاپتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط ہاتھوں میں نہ جائے، ان کی کسٹڈی کسی اور کے پاس نہ. اس لیے ان کی کسٹڈی کس کے پاس ہوتی ہے؟ قاضی کے پاس ہوتی ہے. وہ اسی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر معاملے کا فیصلہ اسی نے کرنا ہوتا ہے. وہ اپنے لیے ایک جو ہے وہ اپنی مدد کے لیے کوئی آئیڈیل پرسن بھی جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی معاملے میں کوئی ڈیسیزڈ پرسن ہوتے ہیں تو ان کے رائٹس کا خیال کرنا جو ہے وہ بھی قاضی کا کام ہوتا ہے. یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ قاضی کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک کورٹ میں ایک جج ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اس نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سوسائٹی کے سارے جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں لوگوں کے آپس میں، ان کو حل کرنا ہوتا ہے. لوگوں کے جو جائیداد کے مسئلے ہوتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کے مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حل کرنا ہوتا ہے. تو یہ سب جو ہے اس کی قاضی جوڈیشل ڈیوٹیز میں آ جاتا ہے. نیکسٹ کنکلوژن ہے، قاضی از اے ویری امپارٹنٹ پرسن. ہی از اپوائنٹڈ بائی سلطان. ہی ڈسپنسز جسٹس اکارڈنگ ٹو واٹ ہی ریڈ اور تھرو دا قرآن اینڈ سنہ، کہ وہ جو بھی ڈیسیجن لے گا وہ قرآن اور سنت کے اکارڈنگ لے گا. ٹھیک ہے، دا جورسڈکشن آف دا قاضی کورٹ از ریٹن ان دیئر اپوائنٹمنٹ لیٹر، کہ جب ایک قاضی کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کی جورسڈکشن مطلب اس کی جو کام کرنے کی جتنی حدود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب لاز جو وہ امپاورڈ کس چیز کے لیے ہے. ٹھیک ہے،
وہ اس کے اندر مینشن کیا جاتا ہے. دے کین ناٹ بی بیونڈ دیز پاور وچ بی ور گیون ٹو دیم بائی دا رولر, کہ وہ ان پاور سے بیونڈ نہیں جا سکتے, ان لمٹس کو کراس نہیں کر سکتے. دے ہیو آرڈنری جورسڈکشن اینڈ ول انکلوڈ آل دا میٹرز اور دا اسپیسیفک جورسڈکشن ود لمیٹڈ پاور آن سم اسپیسیفک سبجیکٹس. کہ اسپیسیفک سبجیکٹس جو ہیں ان کے پاس, ان کے اوپر بھی ان کو کچھ جو ہے لمیٹڈ پاورز دی جاتی ہیں. ان شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک قاضی ہوتا ہے اس کو جو اختیارات دیے جاتے ہیں, جو جورسڈکشن اس کی ہوتی ہے وہ اسے بتا دی جاتی ہے, اور اس کی جو جورسڈکشن ہے اس سے بیونڈ وہ نہیں جائے گا, اپنی لمٹس کو کراس وہ نہیں کر سکتا. This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.